بالکل یہ اگر ایک بھی ہمارا سٹیزن جو ہے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ وہ انڈین پرپٹریٹڈ یا انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک میں کوئی شہید ہوا ہے تو وی ول میک دیم پے تھرو دیئر نوزز انڈینس کو جو ہے ہم اس کے لیے پورا تیار ہیں. اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے، اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے. انڈیا جو ہے نا وہ اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایک آل آؤٹ وار کی جگہ جو ہے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے پوری تیاری کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے، ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 2100-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا. کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو. یہ تاریخ ہے، یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا، وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے، 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے، بڑا لمبی چوڑی فگر ہے. 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے. تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے. ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ہے. آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان، بوتھ ان کے پی اینڈ ان بلوچستان. بی ایل اے ٹی ٹی پی دونوں کے اسپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج وہاں پہ کرواتے ہیں. یہ میں کوئی اسپیکولیشنز نہیں کر رہا، میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو اسپانسر کر رہے ہیں. وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں، اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو، باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں. تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بی ایل اے کر رہی ہے اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے، اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا، یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو. اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف، کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ
اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں، اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آئی سی جے میں، وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15 20 30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے، چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا، جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جاری ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو آپ سوالات پوچھیں اگر ایک سیکنڈ. ہم نے ہماری میزائل کی الحمدللہ کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑی قابل فخر ہے. قوم کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ہم میزائلز میں یا ادروائز جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو ہم کو ترقی کر رہے ہیں یا نئے تجربات کر رہے ہیں یا آئندہ مستقبل میں ہم کچھ کریں گے، اس میں وہ ہماری دفاعی جو صلاحیتیں ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں حق بنتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. خصوصاً جب ہندوستان جیسا دشمن نیکسٹ ڈور ہو، جو ایسٹرن بارڈر تو ہمارا انسیکیور ہے ہی وہ روایتی طور پہ، لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی انہوں نے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کو مسلح کیا ہوا ہے اور ان کی امداد کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے یہ تجربات بھی جاری رہیں گے اور نئی سے نئی جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی حاصل بھی کرتے رہیں گے اور اپنے وسائل سے ان کو بناتے بھی رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم تھوڑی سی اس کو مینشن کرنے کے لیے کہ ہم نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. انڈیا جو ہے نا وہ اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایک آل آؤٹ وار کی جگہ جو ہے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے پوری تیاری کر رہا ہے. اور اس ٹیررسٹ جو ٹیررزم کی جو ویو ہے، میں آپ لوگوں کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے پورا تیار ہیں.
اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے. اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل یہ اگر ایک بھی ہمارا سٹیزن جو ہے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ وہ انڈین پرپٹریٹڈ یا انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک میں کوئی شہید ہوا ہے تو وی ول میک دیم پے تھرو دیئر نوزز. انڈینس کو جو ہے یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹیررزم کی واردات کر کے اس کو وہیکل کے طور پہ انڈیا نے استعمال کیا ہے. انہوں نے پلوامہ میں جب ہوا اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا 370 والا اور سارا واردات ہو گئی. اب یہ اٹیک ہوا ہے, یہ جو واردات ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ آیا ہے کہ انہوں نے IWT جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ اس کو ریپیوڈیٹ یا اس کو ابینس میں کر دیا ہے. تو دیر از اے موٹیو, آلویز اے موٹیو. کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈین سوائل میں جب ہوتی ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوتی ہے. میں یہ مجبوراً کہہ رہا ہوں یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں مودی سے بڑا ٹیررسٹ کوئی پیدا نہیں ہوا. جو حکمران تھا گجرات کا اور اس کی حکمرانی کے دوران اس کی انسٹرکشنز کے اوپر 2200 لوگ جو ہے شہید کیے گئے مسلمان جو ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے. اس کے اوپر ویزے بند کیے گئے. وہ وزیر اعظم بنا تو پھر اس کا ویزا کھولا گیا. دس از پارٹ آف ہسٹری. یہ کو پاکستان نے سٹوری جو ہے انوینٹ نہیں کی ہوئی. گجرات کا بچر آف گجرات اس کو کہا گیا. اب اگر میں پھر آئی ول ریفرین فرام اسپیکولیٹنگ دس تھنگ, لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو فالس فلیگ جو ہے یہ آپریشن ہو کہ وہ اپنے کو نفیریس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ پاکستان تیار ہے اس کے لیے, ہر وقت تیار ہے, ہمہ وقت تیار ہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کسی کے یہ شک شبے میں نہیں ہو. ہماری افواج تیار ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے قوم بھی تیار ہے. ہمارے اختلافات جو انٹرنل جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں, لیکن جب بھارتی جارحیت کا موقع آئے گا یا وہ ایشو ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر کوئی جارحیت کرے گا تو ساری قوم متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کرے گی یا اپنی افواج کو جو ہے بیک کرے گی. لاسٹ کوسچن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ڈار صاحب انڈیا کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل بہت سارے معاہدے ہیں واگا بارڈر کے علاوہ بھی. کوئی انٹرنیشنل فورم بھی ہے, ریجنل فورم بھی ہے, ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا پاکستان اس اسٹیٹس میں اب موجود رہے گا؟